السلام علیکم. میں نے آپ کا کام آسان کرنے کے لیے ہر ایک کوشش کر رہا ہوں، لیکن دوستو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہو یار. صرف ویڈیوز دیکھتے ہو اور سبسکرائب نہیں کرتے ہو. خیر، یہ ہیں جی کی ایونٹس جو کہ پوچھ لیے جاتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر. میں نے آپ کے لیے بڑی مشکل سے نکالے ہیں 1940 سے لے کے 2025 تک. زیادہ نہیں ویڈیو، صرف اہم ایونٹس ہیں، لیکن ٹرسٹ می اٹ وڈ بی ویری ویری مچ یوزفل فار یور انڈرسٹینڈنگ آف دا ہسٹری آف پاکستان ایز ویل ایز فار دا پریپریشن آف کوئک پریپریشن آف فار دا پی پی ایس سی این ٹی ایس سی ایس ایس پی ایم ایس ایکسیٹرا. 1940s کے اندر جو بہت سب سے اہم ایونٹ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ 1947 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا اور جناح بنے تھے پہلے گورنر جنرل پاکستان کے. ویسے تو ہم انشاءاللہ تمام پہ یہ جو بیسک جتنی بھی کیبنٹ ہے تمام پہ بات کریں گے، لیکن ہسٹوریکلی جب جائیں گے تب. 27 اکتوبر 1947 کو پہلی کشمیر وار سٹارٹ ہوئی آفٹر ٹرائبل انویژن. جو پاکستانی جو ہے جی بی کے لوگ ٹرائبل لوگ تھے، انہوں نے انویژن کر دیا تھا کشمیر کے اندر. 11 ستمبر 1948 کو محمد علی جناح ڈائز ان کراچی. 14 ستمبر 1948 کو خواجہ ناظم الدین دوسرے گورنر جنرل بن گئے. 1 جنوری 1949 کو یو این نے میڈیٹ کیا سیز فائر ان کشمیر اور اسٹیبلش ہوئی ایل او سی. ایل او سی کہاں پہ اسٹیبلش ہوئی؟ کراچی. ایک وہ ہوا تھا معاہدہ، اس کے اندر ایل او سی اسٹیبلش ہوئی. ہم آلریڈی اس کو پڑھ چکے ہیں. 12 مارچ 1949 کو بہت بار پوچھا جاتا ہے یہ کہ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی. جب آبجیکٹیو ریزولوشن کیا تھی کہ پاکستان کے بننے کے مقاصد جو ہے نا وہ ہوئے تھے، اور اس کے اندر اسلامی شکیں انکلکیٹ کی گئی کہ جب بھی پاکستان آگے اس میں قوانین سازی ہوگی. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کیا تھا کہ 1935 کا جو انڈین کانسٹیٹیوشن تھا اس میں پارشل امینڈمنٹس کر کے تو اس کو اپنے ایز اے کانسٹیٹیوشن لیا تھا. 1949 کے اندر 12 مارچ 1949 کے اندر آبجیکٹیو ریزولوشن آنے کے بعد انہوں نے یہ اس بات کا اعادہ کیا گیا تھا کہ ہم اب جب بھی لوکلی کوئی پاس کریں گے وہ لا، اور جو موجودہ لا ہے ہمارا 1935 والا، اس میں اسلامی شکیں، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، سو اسلامی شکیں ایڈ کی جائیں گی. تو دس واز آبجیکٹیو ریزولوشن. دس واز ون آف دا ویری امپارٹنٹ اسٹیپ ٹورڈز دا کانسٹیٹیوشن میکنگ دیٹ دا اسلامک وہ جو ٹچ تھا نا اسلامک، وہ چیزیں انکلکیٹ ہو گئی تھی لیجسلیشن کے اندر. 1950s کے اندر جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جو ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں، ان میں سے جو سب سے پہلی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 18 اپریل 1950 کو لیاقت نہرو پیکٹ سائن ہوا فار مائنورٹی رائٹس. انڈیا اور پاکستان کے اندر جتنی مائنورٹیز رہ گئی تھیں ان کے رائٹس کے لیے. یہ بھی بہت اہم ہے، پوچھ لیا جاتا ہے اکثر. 16 اکتوبر 1951 کو سب سے پہلا حادثہ پاکستان کے ساتھ ہوا کہ پی ایم لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. کہاں پہ؟ راولپنڈی کے اندر. 21 فیبروری 1952 کو لینگویج موومنٹ سٹارٹ ہوئی اور پروٹیسٹ ہوئے ایسٹ پاکستان کے اندر کہ جو اردو ہے نا اس کو آفیشیل لینگویج ڈکلیئر نہ کیا جائے. اس کے بعد جی مارچ 1953 کے اندر اینٹی احمدی روئٹس ہوئے پنجاب کے اندر، اور یہ حتیٰ کہ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ لاہور کے اندر مارشل لا لگنے کے بھی چانسز بن گئے تھے، اور پارشل مارشل لا لگ بھی گیا تھا. مئی 1954 کے اندر بوگرا فارمولا پرپوز ہوا فار کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. 14 اکتوبر 1955 کو 1 یونٹ اسکیم مرج ہوئی. جو پاکستان ہے، ویسٹ پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش ہے، مرج کیا گیا ود دا ایسٹ پاکستان، کہ اس کو ایک یونٹ بنا دیا گیا تاکہ جو یہ ایک اچھی تھا، ایک اچھا سیٹ اپ تھا، بٹ اٹ واز ناٹ applied in that way which was it was schemed. 23 مارچ 1956 کو فرسٹ کانسٹیٹیوشن پاکستان نے اڈاپٹ کیا، اور پاکستان بنا اسلامک ریپبلک. یہ والا جو دوستو ہے ایم سی کیوز، دس از ویری اسینشیل، پلیز اس کو ذرا کنسیڈر رکھیے گا، بہت اہم ہے یہ. 12 ستمبر 1956 کو حسین شہید سہروردی پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بنے. پھر جی 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا پاکستان کے اندر پہلا امپوز ہوا بائی جنرل ایوب، اس میں آئے، اور
اٹ واز امپوزڈ بائی آئی تھنک اسکندر مرزا. 1960s کے اندر جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ان کے اندر یہ ہوا کہ 24 فروری 1960 کو پریزیڈینشیل سسٹم انٹروڈیوس ہوا پاکستان کے اندر. 19 ستمبر 1960 کو انڈس واٹر ٹریٹی سائن ہوئی ود انڈیا کی. پاکستان اور انڈیا کی 3 دریا پاکستان کو دے دیے گئے. راوی انڈس چناب پاکستان کو دے دیے گئے, راوی ستلج بیاس انڈیا کو دے دیے گئے, اور جو ہے نا وہ 3 دریا پاکستان کو دے دیے گئے تھے. اور اس کو میڈیٹ کس نے کیا تھا یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے. ورلڈ بینک نے اس کو بروک کیا تھا, اور جو واٹر شیئرنگ بہت اچھا فارمولہ ہوا تھا. اس کے اندر پاکستان کو جو ہے نا وہ مطلب اس کے ساتھ ہماری ڈپلومیسی پہلے دن سے زیادہ اتنی اچھی نہیں رہی. 8 جون 1962 کو نیو کانسٹیٹیوشن پرملگیٹ ہوا پاکستان کے اندر. کب ہوا تھا جی ہمارا کانسٹیٹیوشن؟ دوسرا کانسٹیٹیوشن 8 جون کو. پہلا کب ہوا تھا؟ 23 مارچ کو. تیسرا کب کانسٹیٹیوشن آیا تھا؟ 14 اگست کو. یہ بات ڈیٹ سے میں رکھیے گا, اہم ہے, پوچھ لی جاتی ہیں. 6 ستمبر 1965 کو سیکنڈ کشمیر وار ہوئی ود انڈیا. تو اسی لیے ہم 6 ستمبر کو جو ہے نا وہ ڈیفنس ڈے مناتے ہیں, سوری. اور ہوا یہ تھا کہ پاکستان نے کشمیر سائڈ پہ ایک آپریشن آپریشن اسپیئر نیپچون سٹارٹ کیا تھا, کہ وہاں پہ انفلٹریشن کی تھی, تو پھر انڈیا نے حملہ کر دیا تھا. ہم کہتے ہیں انڈیا نے سٹارٹ کیا تھا, لیکن وی اسٹارٹڈ دیٹ وار, مطلب وی اسٹارٹڈ انفلٹریشن انٹو دا LOC جس کو ڈیمارک کیا گیا تھا, لیکن ہم نے اس کو وائلیٹ کیا تھا. 10 جنوری 1966 کو تاشکنت ایگریمنٹ سائن ہوا تھا ریگارڈنگ وہ جو 1965 کی جنگ تھی نا, اس کے اندر ایگریمنٹ سائن ہوا تھا کہ بھائی اب اسے جو بھی اس کے بعد جو آفٹر شاکس تھے ان کو ڈیل کرنے کے لیے. 30 نومبر 1967 کو ذوالفقار علی بھٹو جو فارمر PPP ہیں, وہ انہوں نے جو ہے نا اسٹیپ ان کیا تھا. آئی تھنک انہوں نے بنائی تھی یہ کیا اسے کہتے ہیں, اب ان کی موجودہ پارٹی انہوں نے فارم کی تھی. 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے ریزائن کیا, اور جنرل یحییٰ خان نے ان کو جو ہے نا وہ ریپلیس کر کے ٹیک اوور کر لیا پاکستان کی جو بھی پولیٹیکل ارینا تھا اس کے اندر. 1970s کے اندر جو بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. 7 دسمبر 1970 کو پہلے جنرل الیکشن پاکستان کے اندر ہوئے. سب سے پہلے جو جنرل الیکشن کب ہوئے؟ 7 دسمبر 1970 کو ہوئے. یہ بہت بار ویری ویری امپورٹنٹ ہے یہ چیز, پلیز اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے, بار بار پوچھتا ہے وہ NTS CSS اور PMS کے پیپروں کے اندر. 25 مارچ 1971 کو آپریشن سرچ لائٹ ایسٹ پاکستان کے اندر ہوتا ہے. آپریشن نیپچون اسپیئر, اس کے نتیجے میں ہم 1965 کی جنگ آ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور ایک نیا آپریشن ہم کرتے ہیں سرچ لائٹ ایسٹ پاکستان کے اندر, اس کے نتیجے میں ہم یہ 71 کی ہار جائیں گے. عجیب حرکتیں ہماری. 3 دسمبر 1971 کو انڈیا کی جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے پاکستان کے اندر. 16 دسمبر 1971 کو پاکستان نے سرنڈر کیا اور بنگلہ دیش بن گیا, اور پاکستان کے آئی تھنک 90,000 پلس سولجرز جو ہے نا وہ انٹینگل ہو گئے تھے, جو وہاں پہ گئے تھے آپریشن کرنے کے لیے, وہاں پہ ان کو انسرکل ہو گئے تھے اور انہوں نے سرنڈر کیا تھا. بڑی بےزتی ہوئی تھی ہماری. اس کے بعد جی 20 جنوری 1972 کو ذوالفقار علی بھٹو پریزیڈنٹ بن گئے پاکستان کے. 14 اگست 1973 کو نیا کانسٹیٹیوشن پاکستان نے اڈاپٹ کر لیا. 22 فروری 1974 کو پاکستان نے ریکگنائز کر لیا بنگلہ دیش کو. 7 ستمبر 1974 کو احمدیز ڈکلیئرڈ نان مسلم. پہلی جو ہوئی تھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس والے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو یہاں پہ پرملگیٹ ہو رہا ہے, یہ والا وہ تھی احمدیوں کے بارے میں, کہ احمدی جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ 7 دسمبر 1974 کو پہلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت ہوا تھا. 31 جولائی 1976 کو پاکستان اسٹیل مل اسٹیبلش ہوئی تھی. 5 جولائی 1970 کو جنرل ضیاء الحق نے اوور تھرو کر دیا بھٹو صاحب کو. 1980s کے اندر جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئیں وہ تھیں 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. کب دی گئی تھی دوستو؟ یہ پوچھا جا رہا ہے کب, خاص کر کے جب سے یہ جو نئی کیبنٹ بنی ہے نا,
جب سے یہ پی 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 کی صدارت آئی ہے تب سے کافی ایگزام میں پوچھا جا رہا ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. اور ابھی موجودہ ذوالفقار علی بھٹو کو کوئی صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے، مطلب پیٹریٹزم سے متعلق کوئی نیا ایوارڈ ملا 2025 کے اندر. 27 دسمبر 1979 کو سوویت نے انویژن کر دیا، حملہ کر دیا افغانستان کے اندر. 1980 کو پاکستان جوائنز یو ایس بیک افغان جہاد. پاکستان نے جوائن کر لیا بھائی افغانستان کے اندر جو سوویت آئے نا، تو یو ایس نے بولا آپ جہاد کریں، تو ہمیں تو جہاد کرنا آتا نہیں تھا، تو امریکہ نے ہمیں پیسے دیے اور ہم نے جہاد شروع کر دیا اپنے بھائیوں پہ. بھائیوں کے ساتھ مل کے اپنے جو ہے نا وہ اس کو سوویت کو سو کالڈ دین اسٹوائل سوویت سے لڑنا شروع کر دیا. اور 19 دسمبر 1984 کو ضیاء نے ریفرینڈم کرایا اور ایکسٹینڈ ہو گیا اس کا رول. 25 فروری 1985 کو نان پارٹی الیکشن ہیلڈ ہوئے. 10 اپریل 1986 کو بینظیر بھٹو ریٹرن ہوئی فرام ایگزائل. 17 اگست 1988 کو ضیاء فوت ہو گئے پلین کریش کے اندر، یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے اکثر. 16 نومبر 1988 کو بینظیر بھٹو اس پلین کریش کے بعد کے نتیجے میں پہلی اسلامی دنیا کی پہلی خاتون پرائم منسٹر بنی. 1990s کی جو اہم انسیڈنٹس تھے ان کو دیکھ لیتے ہیں ذرا. 6 اگست 1990 کو پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے ڈسمس کیا بھٹو صاحب کو. اس سے پہلے جو ہم ترمیم پڑھیں گے نا تو پتہ چل جائے گا، اس سے پہلے وہ ترمیم ہو چکی تھی جس میں 1985 کے اندر نا وہ ترمیم ہو چکی تھی جس کے اندر پریزیڈنٹ کو بہت زیادہ امپاور کر دیا گیا تھا. اس کے بعد 1991 کے اندر نواز شریف بیکمز پی ایم اور انہوں نے پرائیویٹائزیشن کو لانچ کر دیا. بینظیر بھٹو ریٹرنز 1993 کے اندر بینظیر بھٹو پی ایم بن گئی دوسری بار. پھر اس کے بعد 1995 کے اندر آئی تھنک دوبارہ نواز شریف پی ایم بن گئے، یا 96 کے اندر نواز شریف دوبارہ پی ایم بن گئے. اور 28 مئی 1998 کے اندر نیوکلیئر ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے چاغی 1 کے مقام پہ بلوچستان کے اندر. 10 فروری 1999 کو لاہور ڈکلریشن سائن ہوا انڈیا کے ساتھ. 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف نے کو کیا اور نواز شریف کو اوور تھرو کر کے مارشل لا امپوز کر دیا کنٹری کے اندر 2008 تک. 2000 کے اندر جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں ان میں سے 20 جون 2001 کو مشرف بیکم پریزیڈنٹ. 11 ستمبر 2001 کو پاکستان نے جس دن وہ ورلڈ ٹاور پہ حملے ہوئے تھے، پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا آن دا وار آن ٹیرر افغان جہاد کے اندر. پہلے ہم نے جو ہے نا وہ مجاہدین بنائے، پھر ہم نے مجاہدین کے خلاف جہاد کیا. وی ور نیور بی انٹرنلی، ہم نہیں تھے کبھی بھی وہ. 4 فروری 2004 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایڈمٹ کیا نیوکلیئر پرولیفریشن. 9 مارچ 2007 کو چیف جسٹس افتخار چودھری سسپینڈڈ. 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. 18 اگست 2008 کو مشرف نے ریزائن کیا اور زرداری بن گئے پہلی صدر، بیکم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. 2010 کے عشرے میں جو سب سے زیادہ اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں وہ یہ ہوا کہ 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کو امریکہ نے ایبٹ آباد کے اندر آپریشن بلیک ہاک کے اندر آئی تھنک جو ہے نا وہ شہید کر دیا یا قتل کر دیا. آئی ڈونٹ نو واٹ شوڈ آئی سے. اس کے بعد پاکستان کی کافی زیادہ بےزتی ہوئی کہ پاکستان امریکہ کا کیا ساتھ دے رہا ہے، اس نے اپنے اندر ہی چھپایا ہوا سب اس کو. 11 مئی 2013 کو نواز شریف دوبارہ پرائم منسٹر الیکٹ ہو گئے. 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس پشاور اٹیک ہوا جس کے اندر 150 بچے شہید کر دیے گئے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپریشن سٹارٹ ہوئے، ڈیفرنٹ آپریشن. دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی بھی ریسنٹلی ایک آپریشن سٹارٹ ہوا ہے پاکستان کے اندر. اگر آپ نہیں پتا تو میری کرنٹ افیئر اسی چینل کی پلے لسٹ میں جائیں گے تو آپ کو کرنٹ افیئر کی جو ہے نا منتھلی کرنٹ افیئر کی جو پلے لسٹ بنے گی اس کے اندر آپ کو تمام مہینوں کے 2024 سے لے کے 2025 تک تمام مہینوں کے کرنٹ افیئر مل جائیں گے انشاءاللہ والعزیز. آپ کے ایگزامس کے لیے بہت اہم ہے وہ. 28 جولائی 2017 کو نواز شریف ڈسکوالیفائڈ
وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے کیونکہ ان پہ پاناما پیپر کیس تھا۔ 25 جولائی 2018 کو عمران خان جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ 2020 سے آنورڈ جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ وہ یہ کہ 24 مارچ 2020 کو کووڈ جو ہے نا 19 لاک ڈاؤن پاکستان کے اندر سٹارٹ ہو گیا۔ 10 اپریل 2022 کو عمران خان آؤسٹڈ وایا نو کانفیڈنس، عمران خان کو جو ہے نا وہ نو کانفیڈنس سے ان کو باہر نکال دیا گیا گورنمنٹ سے۔ اور اس کے بعد 2 جنوری 2022 کو شہباز شریف جو پرائم منسٹر بن گئے پاکستان کے اندر۔ 9 مئی 2023 کو عمران خان کو اریسٹ کر دیا گیا اور پروٹیسٹ ایرپٹ ہوئے پاکستان کے اندر۔ 8 فروری 2024 کو کنٹروورشل جنرل الیکشن ہوئے پاکستان کے اندر، اور 9 مارچ 2024 کو آصف علی زرداری پریزیڈنٹ بن گئے پاکستان کے اندر۔